فتویٰ دیا ہمارے دارالفتہ نے، ہمارے مسلمانوں کے دارالفتہ نے، علامہ فضل حق خیرآبادی جیسا عظیم عالم، اس نے فتویٰ دیا کہ انگریز ان کے خلاف جہاد جائز ہے، ان کے خلاف لڑو، قربانی دو۔ نہ صرف یہ ملک کے لیے قربانی ہے بلکہ یہ دینی اعتبار سے بھی اس قربانی کی اہمیت ہے۔ اور اس کے نتیجے میں فضا بنی تو انگریزوں کو یہ بات بڑی بری لگی کہ علماء بجائے اس کے کہ میری چاٹوکاریتا کرتے، خوشامد کرتے، ہم سے پیسہ لیتے، اسکالرشپ لیتے، ہم ان کی مدد کرتے، یہ میرے خلاف چلے گئے۔ تو اس نے کوشش کی کہ ہندو مسلمان کو آپس میں لڑایا جائے، جتنا ہندو مسلمان آپس میں لڑیں گے اتنا ہی میری حکومت مضبوط ہوگی، اور ہم اس اصول پر کام کریں گے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ، بانٹو اور حکومت کرو، جتنا ہی بٹیں گے اتنی ہی میری حکومت پکی ہوگی۔ لیکن بہت جلدی یہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ انگریز ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ لمبی لڑائی چلی، 1857 سے لے کے 1947 تک، اتنی لمبی لڑائی کے نتیجے میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ان میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، مسلمان جیل گئے، مسلمان مارے گئے، مسلمانوں کا گھر اجڑا۔ اس کے بعد جا کر آزادی کی فضا بنی، انگریز مجبور ہوئے۔ مہاتما گاندھی، دوسرے مولانا آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں بڑا کلیدی رول ادا کیا تھا۔ ان کے نتیجے میں انگریز مجبور ہو کے پھر تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے، ہم آزادی دینے کو تیار ہیں۔ تو 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ہم اپنے ملک کے شہری بھی ہوئے اور اپنے ملک کے مالک بھی ہوئے۔ ہم آج اپنا وزیر اعظم خود چنتے ہیں، اپنا ایم ایل اے ایم پی خود چنتے ہیں، ہم اپنے قانون کا محافظ خود منتخب کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھا وقت اور 1947 سے 1950 کی طرف ہم بڑھے تو ہم نے اپنا قانون بنا لیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 26 جنوری 1950 کو ہمارا قانون بن کے تیار ہوا، یعنی ابھی تک ہم آزاد تو ہو گئے تھے لیکن انگریزی قانون کے تابع تھے۔ 1950 میں 26 جنوری کو اپنا سمویدھان، اپنا آئین، اپنا کانسٹیٹیوشن ہمیں حاصل ہو گیا اور ہم پکے آزاد ہو گئے۔ آزاد اسے کہتے ہیں کہ جس پر کسی کی بندش نہ ہو اور جس کے پاس اپنا قانون ہو، اپنی خود مختاری ہو، سواولمبی ہو، کسی دوسرے کے دباؤ میں نہ ہو۔ ہم جو چاہے پہنے، ہم جو چاہے کھائیں، ہم جو چاہے کھلائیں، اس کی بھی آزادی ہم کو مل گئی۔ تو اس طرح ہر 15 اگست کو ہم اپنے ملک کی آزادی کو یاد کرتے ہیں۔ آج آزادی کی یادگار ہم منا رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر آزادی کی سالگرہ میں ایک عہد لینا چاہیے کہ ہمارا ملک پھر سے کسی کے قبضے میں نہ جائے، پھر سے ہمارے ملک پر کسی کا قبضہ نہ ہو، ہمارا ملک ہمیشہ آزاد رہے، سواولمبی رہے، خود کفیل رہے، اپنا فیصلہ خود لے، اور یہ تبھی ہوگا جب دیش مضبوط ہو، دیش واسی مضبوط ہو، ملک بھی مضبوط ہو، ملک کے شہری بھی مضبوط ہو۔ اور یہ کب ہوگے؟ جب سارے دیش کے شہری آپس میں مل کے رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا سمان کریں، ایک دوسرے کا سوہاد کریں، ایک دوسرے کی پرمپراؤں کو سمان دیں، ایک دوسرے کو عزت اور پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ جس قدر آپس میں محبت اور اکائی ہوگی اسی قدر دیش مضبوط ہوگا، دیش آگے بڑھے گا۔ ہمارے دیش کے پاس دنیا کے تمام دیشوں کے مقابلے میں وہ خوبیاں ہیں، وہ دولتیں ہیں، وہ سمپدائیں ہیں جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، پہاڑ میرے یہاں، ندی ہمارے یہاں، سمندر کو چھوتا ہوا میرا پیر، ہریالی میرے یہاں، بارش ہمارے یہاں، صحرا ہمارے یہاں، ریگستان بھی ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں ٹھنڈے سے ٹھنڈا علاقہ، گرم سے گرم علاقہ، معتدل سے معتدل علاقہ،
हमारे यहाँ जो फल फूल पैदा होता है वो दुनिया में कहीं वैसा फल फूल नहीं पैदा होता। जो क्वालिटी यहाँ पैदा होती है वो दुनिया में देखी जाती है कि हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। सारी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर है। हमने दुनिया को जीरो दिया, सिफर, आशारिया। दुनिया को मालूम भी नहीं था, दुनिया गिन नहीं पाती थी। इंडिया ने गिनती का तरीका सिखाया। इंडिया ने दुनिया को कवायद दिया, हिसाब दिया। इंडिया ने दुनिया को, भारत ने, हिंदुस्तान ने दुनिया को इल्म सियासत दिया, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस पर। हमारे इसी बिहार से चाणक्य पैदा हुए और चाणक्य ने एक ऐसी नीति, एक ऐसा इल्म दिया कि दुनिया को समझ में आया कि इल्म सियासियात भी कोई चीज है। हमारे नबी ने, सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क की तारीफ की, जिसको एक बड़े शायर ने कहा है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, हमारा मुल्क वही है, मेरा मुल्क वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हम ऐसे मुल्क में हैं। हम सबको आजादी मुबारक हो, आपको आजादी मुबारक हो। हम लोग तो इस मुल्क का हाल है, आप इस हाल का मुस्तकबिल है, आप इस मुल्क का फ्यूचर है। आपको सोचना है कि हम इस आजादी को हमेशा मनाते रहें, इस मुल्क को मजबूत करें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं और इसमें अपना पॉजिटिव सकारात्मक रुख अदा करें। अल्लाह ताला इस मुल्क को ताबिंदा पाइंदा रखे और इस मुल्क के तमाम शहरियों को महफूज रखे, इज्जत वाला रखे, नामूस वाला रखे। हम हमारे मुल्क के सिपाही हैं। हमारा इस मुल्क से अटूट रिश्ता है। न हम इस मुल्क से अलग किए जा सकते हैं और न हमारा मुल्क हमसे अलग किया जा सकता। हम मुल्क के लिए जीते हैं। हम मुल्क वाले हैं, भारत वाले हैं, देश वाले हैं, इंडिया वाले हैं। अपने देश से हम प्यार करते हैं। ये प्यार करना न पढ़ाया गया है न सिखाया गया है। ये फितरी है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। किसी देश से देशवासी प्यार न करे तो या तो पागल होगा या झूठा देशवासी होगा। हम सबको अपने देश से, अपने वतन से, अपनी मातृभूमि से, अपने जन्म स्थान से बिला शुबा प्यार है, वैसे ही जैसे अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपने माहौल से। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, एक रखे, हर झगड़े से, हर लड़ाई से महफूज रखे और इस मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाए कि ये मुल्क इस लायक बने कि फिर एक बार दुनिया इसकी तरफ मुड़ के देखे। सिर्फ कहने से नहीं होता, हमें अपना रोल अदा करना है। ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु बन सकता है, बशर्ते कि इसके आपसी मोहब्बत में इजाफा हो। सब एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इन्हीं बातों के साथ आप सबको मुबारक हो।